أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حاضرین محترم، میرے جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو کسی مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں یا ایھا المزمل، تو کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا۔ حاضرین محترم، حضور علیہ السلام کی طیب زندگی کے دو پہلو ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساقط ہو گئے، زبانی مدحت کرتی کرتی خاموش ہو گئی، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہوئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ حاضرین محترم، میری کیا مجال کہ میں اس محجبین کی شان کے بارے میں لب کشائی کروں کہ جس کے دست اقدس کی ایک انگلی اٹھتی ہے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے، جس کے اشارے سے درخت اپنی جڑوں کو توڑ کر زمین کو پھاڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، جس ہستی کی نگاہ اٹھتی ہے سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دس جاتا ہے، پھر جب نگاہ رحمت اٹھتی ہے تو گھوڑے سمیت زمین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس پیکر نور پر طائف کی بستی میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے مگر زبان مقدس سے بد دعا تک نہیں نکلی، بلکہ بقول قلندر لاہوری دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، بے خبر ہے بیچارے تو انہیں نور ہدایت دے۔ حاضرین محترم، رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے، اور پھر اس قوم کی رہنمائی جو گمراہی و ذلت کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، یہ کام بہت دشوار تھا، مگر آپ تو رہبر اعظم تھے، ہادی اکرم تھے، رحمت مجسم تھے، قدرت نے آپ کو رہبر اعظم کا منصب عطا کرنے کے لیے ازل سے ابد تک کے تمام محاسن سے نواز رکھا تھا۔ آپ میں ایوب کا صبر تھا، داؤد کی دانائی اور سلیمان کی شان فرما روائی تھی، یحییٰ کا حلم تھا، شعیب کی شفقت تھی، یونس کا استقلال تھا، موسیٰ کی پامردی تھی، نوح کا ذوق تبلیغ تھا، یوسف کا ایثار تھا، ابراہیم کی نرم دلی تھی، یعقوب کا حوصلہ اور عیسیٰ کی خاکساری تھی، آدم کی شان قیادت اور اسماعیل کی سیادت تھی۔ آپ کی انہی صفات کو دیکھ کر اہل نظر کو اقرار کرنا پڑا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حق بعد از خدا۔ بزرگ تو قصہ مختصر، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ حاضرین محترم، حضور علیہ السلام کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک تھپڑ مارے بغیر حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر قرآن تیار فرمائے، جن کی تفسیر قرآن سے دنیا قیامت تک استفادہ کرتی رہے گی، اور بحیثیت جرنیل ایسے سپہ سالار پیدا فرمائے کہ زمانہ جنہیں خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے، سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا۔ آخر میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت کی روشنی میں حاضرین کو ایک پیغام دے کر اجازت چاہوں گا کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر۔ دماغ و دل کی اکثر قوتیں پنہا رہیں اب تک، دماغ و دل کی اکثر قوتیں پنہا رہیں اب تک، کوئی ان کے ابھرنے کا بھی اب سامان پیدا کر۔ نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ تجھے تیری گزشتہ سر بلندی پھر سے حاصل ہو، تجھے تیری گزشتہ سر بلندی پھر سے حاصل ہو، وہ حکمت وہ ہنر وہ ذوق اے نادان پیدا کر۔